اب تو معاف کر دے. ماں کی عادت ہوتی ہے بوڑھا بھی بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے میرا پترا میرا جی میرا جان میرے صدقے یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے. مالک بن دینار کی ماں نے ہاتھ پھیرا, عبد الرحمن بن شرال کی ماں نے ہاتھ پھیرا, سر سے ہاتھ پھیرا, کندھے پر بازو پر آئی, ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا. چیخ مار کے کہنے لگی کوک سے گود میں لائی تھی ہاتھ بازو سلامت ہے, او بچے بازو کہاں چلا گیا. رو کے کہنے لگے اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا, بازو کاٹ دیا تھا کہ جو ہاتھ تماچا بل کے ماں کے منہ پر لگے قیامت کے دن وہ ہاتھ اللہ کو کیسے دکھاؤں گا. سینے سے لگایا, اللہ اکبر. ماں رو رہی ہے, ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے, بچہ معافی مانگ مانگ کے رو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر عرش عظیم سے اعلان ہوا, ادھر ماں نے معاف کر دیا, ادھر رب کائنات نے معاف کر دیا. اور اس کو کہہ دو ماں نے معاف کر دیا, اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے 7 سال کے حجوں کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا. ماں باپ ناراض ہے, علقمہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے, ماں کو بلایا, معاف کیا ماں نے, کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا, فوت ہو گئے, غسل دیا, کفن دیا, جنازہ پڑھا, جنازے کے ساتھ گئے, قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا. حضرت علقمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سب کو بلایا, آ جاؤ آ جاؤ. آج وہ بات کہنے لگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, میرا صحابی میرے ساتھ رہا, میرے ساتھ بیٹھا, کھایا پیا, ماں کا نافرمان تھا, دیکھو زبان پہ کلمہ نہیں آیا جب تک ماں نے معاف نہیں کیا. نگاہ نبوت پڑی, دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا لوگوں جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کا کوئی روزہ کوئی حج کوئی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تیسرا اعلان فرمایا, اور لوگوں ماں باپ کے نافرمان پر دن رات خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے. ماں باپ کے نافرمان پہ فرشتوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پہ نبیوں کے نبی کی لعنت ہے. ماں باپ کے نافرمان پر قیامت تک آنے والی انسانیت لعنت پھینکتی رہتی ہے. کیسے ماں باپ کا نافرمان پنپے گا, کیسے دنیا کی خوشیوں کو سمیٹے گا. جاؤ گھر جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا, میں نے جیسی شکل بنا رکھی ہے, میں نے جیسا لباس پہن رکھا ہے, میں نے جیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے, کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا, اگر پسند نہیں کرتا تو ویسا گھر بنا لے قبر کا گھر بننے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے, سونے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے. منبر پر آ کر اعلان کیا, فرمایا 2 چیزیں تم چھوڑنے کا وعدہ کرو. ابھی ابھی نبوت والی زبان سے جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں, تم ریشم نہیں پہنو گے, تم سونے کی انگوٹھی یا سونے کی مالا میرا امتی مرد استعمال نہیں کرے گا, ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا. تم اس کا وعدہ دے دو, میں ہاتھ لے کے جنت کا تمہیں وعدہ دے دیتا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے, ایک جوان آیا, سونے کی انگوٹھی پہنی, حضور کو آ کے سلام کیا, نبوت کا چہرہ پھر گیا. ساتھ والے کو کونی ماری, کیا ہوا؟ سلام کا جواب نہیں. کہا تو نے آگ کا انگارہ جہنم کی آگ پہن رکھی ہے, جواب کیسے دے؟ کہ میرے سونے سے حضور کے دل پہ بار آیا, یوں اٹھائی زمین پہ پھینکی, حضور دیکھ رہے اللہ کے نبی معاف کر دو, اتنا دل پہ بوجھ آیا کہ میرا امتی ہو کے سوننا, کوئی جواب نہ, اٹھ کے اندر چلے. ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے, سر پکڑ پکڑ کے رویا, اللہ اکبر. ادھر عصر کی اذان کا وقت آیا, بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے مصلی محراب میں چلے گئے, موذنی کی جگہ پہ چلے گئے. انگوٹھی پھینکنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں چلا ہے؟
ٹھہر جا, سامنے آئے گے معافی مل جائے گی. کہ میں اپنے نبی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. پہلے غمگین ہو کے گیا, پتہ نہیں اندر کیا حال ہوگا, پھر آئے میرا چہرہ دیکھ کے غمگین نہ ہو جائے. حضرت عمر نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا, یہ تو اٹھا کے لے جا, تجھے منع کیا, بیوی کو پہنا دے, بیٹی کو پہنا دے, ماں کو پہنا دے. حضرت عمر کی طرف دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا او عمر, جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا, گھر لے کے جا کے بیٹی کے ہاتھ میں پہناؤں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. ادھر اذان مکمل ہوئی, حضور حجرے سے باہر آئے, اچانک حضور کی نگاہ گھٹی پہ پڑی, دائیں بائیں دیکھا, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو, آنسوؤں سے آنکھیں بھیگ رہی ہیں. فرمایا عمر وہ انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ کملی والے یوں یوں بات کی چلا گیا, اس کو دے دیتا, گھر والوں کو جا کے پہناتا. عمر نے جملہ کہا, نبوت نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ جس چیز کو نگاہ نبوت نے گرا دیا, گھر لے جاؤں غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. اللہ کی قسم علماء کرام نے فرمایا وہی نبوت والا دامن پھیل گیا. عمر نماز بعد میں پڑھیو, پہلے انگوٹھی والے کو تلاش کر کے لا, میرے پاس بعد میں لانا, جہاں تجھے نظر آئے اسے کہہ دینا تو نے اللہ نبی کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا. کملی والا مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر نبوت والا دامن پھیلا پھیلا کر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے, کملی والے آج شام آپ سے ملاقات کرنے کو جی چاہ رہا ہے, ہم آئیں گے, آپ ہوں گے یا ہم ہوں گے, بیٹھ کے باتیں کریں گے. کہ ٹھیک ہے. مغرب کی نماز کے بعد حضور آ گئے, جبرائیل کا انتظار ہو رہا ہے, جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے, عشاء کی اذان ہو گئی. عائشہ جی جبرائیل تو وعدہ خلاف نہیں, انہ رسول الکریم, وعدہ خلاف نہیں ہے, وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے, پیغام رساں ہے. جبرائیل وعدہ خلاف نہیں ہوتا, میں اللہ کا نبی وعدہ خلاف نہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. امانت دار بھی ہے فرشتہ, قوت والا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہے. آج آیا نہیں. حضور علیہ السلام حجرے کا پردہ اٹھا کر عشاء کی نماز کے لیے گئے, آپ کے پاؤں سے کوئی جانور نکل کے باہر گیا, بلی ہوگی یا چھوٹا بلوگڑا ہوگا, باہر نکلا. جبرائیل دروازے پہ کھڑے, جبرائیل اندر کیوں نہیں آیا؟ سنو سنو گجرانوالے کے لوگوں, پیغام. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہم سید الملائکہ ضرور ہیں, آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں, لیکن کملی والے ہم فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود اس کے حکم کے پابند ہیں. جس گھر میں تصویر لگی ہو اور جس گھر میں پالتو جانور ہو, اس گھر کے اندر میں جبرائیل کو آنے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا جس نے شوقیہ جانور اپنے گھر میں کتا پال لیا, شوقیہ جانور پال لیا, جس نے اپنے گھر میں ابے دادے کی تصویر لگا لی, میرے نبی نے اعلان فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا ہے. مکان کی حفاظت کے لیے, کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے, اسی طریقے سے مال ڈھور مویشی کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں. ادروائز یہ سنگلیاں لے لے کے پھرنا, اتنا سنگلی لے کے گھماؤ جتنا قیامت کے دن سنگلی پہن کے گھوم سکو. دو چیزوں کی ضمانت دو, جنت کی ضمانت میرے سے لے لو. کال کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کے, کملی والے دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان چلتی رہتی ہے, اسے کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلانا, نبی کے طریقے کے خلاف نہ چلانا. جو تمہاری دو رانوں کے درمیان تمہارا نفس ہے, اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کرنا. تم دو باتوں کی ضمانت دے دو, ممبر پہ کھڑا کر قسم اٹھا کر میں جنت کی ضمانت تمہیں دے کے جا رہا ہوں.
کتنی گہرائی کی بات کر کے چلے گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کو پتا تھا دور ایسا آئے گا۔ السلام علیکم۔ آج ایک بات اور شیئر کرنی تھی آپ سے کہ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو۔ جیسے اکارڈنگ ٹو می اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اطمینان اور سکینہ جو ملے گی وہ ہے اللہ کے ذکر سے۔ ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، فیکٹ ہے یا نہیں ہے لیکن وی کین لرن، ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ 3 لوگ ہیں جو ایک جگہ کمرہ لیتے ہیں، روم لیتے ہیں، اور وہ روم ہوتا ہے 75 فلورز پہ، یعنی کہ 75ویں منزل پہ۔ اور وہاں کا ایک رول ہے کہ 10 بجے کے بعد وہاں کی جو لفٹ ہے، ایلیویٹر، وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن وہ تینوں لیٹ ہو گئے، اور لیٹ ہونے کے بعد انہیں کافی پریشانی فیس کرنی پڑی کہ اب ہمیں پیدل جانا پڑے گا، وہ بھی سیڑھیوں سے 75 فلورز پہ۔ تو اس اکارڈنگ پہلے بندے نے کیا کہا؟ پہلے نے یہ کہا کہ میں 25 منزل تک آپ کو خوش کرتے ہوئے، لطیفے سناتے ہوئے اور ہنساتے ہوئے، چٹکلے یا پھر کہہ سکتے ہیں ہم کچھ خوش کرنے والی ایسی باتیں، تو وہ 25ویں منزل تک لے جائے گا۔ 25 کے بعد دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کے بعد وہ چیزیں بتاؤں گا جو تمہاری لائف سے سکسیس ہو، جو آپ کی کریئر کے ہیکس ہوں، کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے نے غم زدہ شاعری بتائی، ایموشنل کر دیا۔ جیسے وہ کرتے کرتے اپنے روم تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں میں اپنی زندگی کا ایک سب سے دکھ بھری چیز بتاؤں کہ کیا، کہ میں جو روم کی چابی ہے وہ میں نیچے ہی بھول گیا۔ اور دونوں جو ہے بڑے ہی غصہ ہوئے اس کے اوپر۔ تو اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ واٹ از ٹو لرن فرام دس اسٹوری؟ کہ ہم اپنی زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں۔ پہلے 25 سال گھومنے پھرنے میں، مذاق میں، مستی میں، ماں باپ کی نافرمانی میں اور دین سے کافی دور۔ اگلے 25 سال ٹھوکریں کھائیں، اور پیسے کیسے کمانے ہیں، بزنس کیسے کرنا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، ان چیزوں میں۔ اس سے اگلے 25 سال کہ ہم نے بچے کیسے رکھے، ہم نے اپنی لائف کیسے سٹارٹ کی، ہم کیا کرتے تھے، کیا تھے، پیسے کیسے کمانے ہیں، سکسیسفل کیسے ہونا ہے، یہ سارا ٹائم ان میں گزر گیا۔ لیکن وہ دروازہ جس چیز سے کھلتا ہے وہ چیز آپ پیچھے ہی چھوڑیا ہے، دا سکسیس آف کی۔ اور جو فلسفہ تھا زندگی کا، جو ایکچوئل میں ہمیں سیکھنا تھا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے اپنے وقت کو لے کر چلنا ہے، کس طرح اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو وہ فلسفہ دین کا فلسفہ ہے جو ہمیں بچپن میں ہی سیکھنا تھا۔ اپنے دین کو فالو کریں، دین پر چلیں، اور دین کو مت یہ سمجھو کہ دین جو ہے صرف نیچے کے لوگوں کے لیے ہے، مولویوں کے لیے ہے، جو حافظ ہیں، قاری ہیں، ان کے لیے ہے، جو ان کی اولادیں ہیں ان کے لیے ہے۔ نہیں، جو دین کا راستہ ہے بہت خوبصورت راستہ ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں کہ ہم دین میں نہیں جا سکتے، دین میں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو مولوی ہیں، قاری ہیں۔ نہیں، دین بہت خوبصورت ہے، آپ اس پہ عمل کریے۔ اور لیکچر سننے سے علم حاصل لیکچر سننے سے اگر آپ کو علم حاصل نہیں ہو رہا ہے، پھر عمل بھی کریے۔ کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لیکچر تو سنتے ہیں، بیان تو سنتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکچر سنتے ہیں، آپ اسپیچز سنتے ہیں، دیٹس گڈ، بٹ سم ہاؤ وی کین لرن، سم ہاؤ وی کین پریکٹیکل۔ آئی ہوپ کہ دس لیکچر از بینیفیشل فار یو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔